بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان ستمگر اذا قلم فروا خالد، قسط نمبر 23۔ کل ہی دربار پر جا کر 100 لوگوں کو کھانا کھلا کر آپ سے ملاقات کی منت مانگی تھی۔ دیکھیں میری محبت کی طاقت، آج آپ میرے سامنے کھڑے ہیں۔ زونیا دیوانہ وار نگاہوں سے حازم کے نقاب میں چھپے چہرے کو نہارتے بولی۔ اس نے حازم کو دیکھ رکھا تھا، یہ چہرہ نہ دکھانے والی احتیاط صرف ہبہ کے لیے برتی گئی تھی۔ اتنے سچے دل سے اپنے لیے ہدایت مانگ لیتی تو تمہاری زندگی ہی سنور جاتی۔ حازم ہمیشہ کی طرح اسے سرد اور سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے بولا۔ اس کا نرم اور محبت بھرا انداز صرف ایس پی ہبہ کے لیے ہی ہوتا تھا۔ حازم نے دوبارہ روم کی جانب قدم بڑھائے تھے جب زونیا اس کے مقابل آتے دوبارہ اس کا راستہ کاٹ گئی تھی۔ اتنے سنگ دل مت بنے میر جی، بہت تڑپا ہے یہ دل آپ کے لیے۔ زونیا کی آنکھوں میں نرمی سی دھر آئی تھی۔ میر حازم سالار اس کے لیے کیا تھا، کوئی اس کے دل سے پوچھتا؟ اتنے سالوں سے وہ اس شخص سے ایک ملاقات کے لیے خوار ہو رہی تھی۔ تم جانتی ہو سب، پھر بھی ہر بار یہ فضول باتیں شروع کیوں کر دیتی ہو؟ حازم اب کی بار اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں وہ آپ سے محبت نہیں کرتی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ پر کیونکہ یہ جان آپ ہی کی تو دی ہوئی ہے۔ زونیا اس کے گلے میں باہیں حمائل کرتے اس کے قریب آئی تھی جب اسی لمحے ہبہ روم کا لاک توڑتی دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ کسی لڑکی کو حازم کے ساتھ بالکل چپکا دیکھ کر اس کے تن بدن میں ناگواری کی لہر دوڑ گئی تھی۔ حازم کی اس کی جانب بیک تھی، وہ حازم کے تاثرات نہیں دیکھ پائی تھی، مگر وہ لڑکی آنکھوں میں چاہت کے دیپ جلائے جس طرح اس کے ساتھ کھڑی تھی، ہبہ یہ چیز نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ اس شخص سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، مگر پھر بھی انجانے کیوں یہ منظر دیکھ اس کے دل میں ایک اندیکھی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ تم کیوں مجھے اپنے اس عمل پر پچھتانے پر مجبور کر رہی ہو جو تمہاری جان بچا کر میں نے کیا؟ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ مجھ سے دور رہو۔ حازم اس کی باہیں اپنے گلے سے نکالتا، اسے قہر بھری نگاہوں سے دیکھتا خود سے دور جھٹک گیا تھا۔ اسے غصہ بہت کم آتا تھا اور اس وقت زونیا کی حرکتیں اسے شدید غصہ دلا گئی تھیں، اور جیسے ہی پلٹا تھا سامنے کھڑی ہبہ کو دیکھ کر پل بھر کے لیے ساکت ہوا تھا۔ اس کا ماسک میں چھپا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت کس قدر تپی ہوئی ہے، مگر کم موڈ خراب اس وقت حازم کا بھی نہیں تھا۔ تم باہر کیوں آئی ہو؟ حازم ہبہ کے پاس آتے دبی دبی آواز میں گرایا تھا۔ زونیا دور کھڑی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ہبہ کی نظریں بھی حازم سے ہٹتے زونیا پر گئی تھیں تاکہ تمہارا اصل چہرہ دیکھ سکوں، جو ہر دوسری عورت کے ساتھ چپکنا، اس کی قربت حاصل کرنا اور ہوس کا بھوکا انسان ہے۔ تم جیسے بدکردار انسان میں نے۔ ہبہ مزید بھی بہت کچھ بول رہی تھی جب حازم اسے بازو سے کھینچتا روم میں داخل ہو کر روم کا دروازہ زوردار آواز میں بند کرتا، اسے دروازے کے ساتھ لگاتا اس پر جھکا تھا۔ جو انسان اپنی جائز اور شرعی حق رکھنے کے باوجود اپنی عورت کو اس کی مرضی کے بغیر چھو نہیں رہا، وہ اپنا حق استعمال نہیں کر رہا، کیا اسے بدکردار مرد کہتے ہیں؟ آج تک کیا برا کام کرتے دیکھا ہے تم نے مجھے؟ بتاؤ مجھے۔ تمہارے جس سیاسی لیڈر کو مارا تھا نا، اس کی اصلیت تم بھی بہت اچھے سے جانتی ہو۔ جن غداروں اور نام نہاد معزز شہریوں کو تم لوگ پروٹوکول دیتے ہو نا، ان کی حفاظت کے لیے اپنا خون پسینہ ضائع کرتے ہوئے جان بوجھتے انہیں ان کے جرموں کی سزا دینے کی بجائے ان کی خدمتیں کرنے پر مجبور ہو۔ ہم انہیں حرام خوروں کا بوجھ اس دنیا سے ختم کر رہے ہیں۔ حازم شدید غصے میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا تھا، یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اس وقت بھی اس کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ وہ اپنے منہ سے ہبہ کے سامنے اپنی اصلیت بیان کر گیا تھا، مگر ہبہ تو اس کے پہلے جملے پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ کس پر حق رکھتے ہوئے تم؟ ہبہ اسے بیچ میں ہی ٹوکتی سوالیہ نگاہوں سے پوچھنے لگی تھی، جس پر حازم کو بھی بریک لگی تھی۔ وہ غصے میں کیا غضب کرنے جا رہا تھا؟ وہ اس لڑکی کو کسی قیمت پر اپنی اصلیت نہیں بتا سکتا تھا۔ حازم دانتوں پر دانت چڑھائے مٹھیاں سختی سے بیچتا اسے دور ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل لال ہو چکی تھیں اور کنپٹی کی رگیں باہر کو ابھر آئی تھیں۔ اس کے دور ہونے سے پہلے ہی ہبہ اس کے دونوں کالر واپس مٹھیوں میں بیچے اپنے قریب کھینچ گئی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ ہبہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے سوال کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی ہر وقت اس کی ہر الٹی سیدھی بات برداشت کرنے والا اس وقت بہت مشکل کیفیت میں تھا۔ وہ اس وقت ہبہ کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا، مگر وہ اتنا ہی اسے دور نہ جانے پر بضد تھی۔ جب آخرکار حازم بھی اپنی کیفیت سے ہار مانتا، اس کی کمر میں بازو حمائل کرتا، اسے
اپنے بے حد قریب کھینچ گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ بھی نہیں بچا تھا۔ اپنی محبت پر حق رکھتا ہوں، جان سے زیادہ عزیز ہے وہ مجھے۔ اس پر بری نظر ڈالنے والوں کو کاٹ کر رکھنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ حازم اس کے چہرے سے ماسک سرکاتا بوجھل آواز میں بولتا۔ ہیبا کے اندر خطرے کی گھنٹی بجا گیا تھا۔ آج تک وہ جب بھی اس کے قریب آیا تھا مذاق اور شوخی لیے اس کا انداز چھیڑتا ہوا ہی ہوتا تھا، مگر آج یہ بہکا بہکا انداز ہیبا نے اس سے دور ہونا چاہا تھا۔ مگر حازم تو جیسے اس وقت اتنے سالوں سے روٹھا اپنے دل کا قرار اس لڑکی سے واپس چھیننا چاہتا تھا۔ دور رہو تم، ہیبا نے اسے دور دھکیلنا چاہا تھا، مگر حازم اس کے ہونٹوں پر جھک کر انہیں ہلکے سے چھوتے ہیبا کی جان نکال گیا تھا۔ ہیبا کو اس سے اتنی جرأت کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اسے جیسا کرنٹ چھو کر گزر گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ حازم کی گرفت میں تھے، وہ مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے ہیبا کی دائیں کان پر جھکتا، اس کی لو کو پوری طرح لال کرتا، آنکھوں میں خمار بھرے اسے کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تھا۔ آئندہ مجھ سے میرے حق کے بارے میں کبھی سوال مت کرنا۔ اپنی محبت کے معاملے میں خود پر قابو کر پانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کے لال پڑتے گالوں کو چومتے وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا تھا۔ اسے جب بھی غصہ آتا تھا اس کی مدت 2-3 دن تو ہوتی ہی تھی، مگر آج حیرت انگیز طور پر ہیبا کی دل فریب قربت نے اس پر کیسا اثر دکھایا تھا کہ 10 منٹ بھی نہیں لگے تھے اس کا غصہ اڑن چھو ہونے میں۔ حازم واپس پلٹتا اپنی ہی اس بے یقینی کیفیت پر مسکرا دیا تھا۔ اگر اس کے ساتھی یہ دیکھ لیتے تو صدمے سے نکل نہ پاتے، لیکن حازم کو ہیبا سے دور چلے ابھی چند قدم ہی ہوئے تھے جب فائرنگ کی آواز کے ساتھ ساتھ پولیس کے سائرن ارد گرد بجنا شروع ہو چکے تھے۔ حازم جھٹکے سے واپس پلٹا تھا۔ جہاں اس کی قربت اور گستاخیوں سے لال ہوتی ہیبا آنکھوں میں نفرت لیے اس پر پسٹل تانے کھڑی تھی۔ تمہیں کیا لگا تم نے اپنے پاک صاف اور ایماندار ہونے کی کہانی سناؤ گے اور میں مان جاؤں گی؟ اس دن تو چکمہ دے کر بھاگ نکلے تھے، آج کیا کرو گے؟ آج اگر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تو میری فورس کو کوئی بھی آدمی تمہیں گولی سے اڑا دے گا۔ جو کچھ تھوڑی دیر پہلے اس شخص نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کی دھڑکنیں ابھی تک قابو میں نہیں آ سکی تھیں۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی اس انسان کے قریب آنے سے اس کا دل اتنی بری طرح سے کیوں دھڑک رہا ہے، آخر کیوں اس کی قربت اس کے دل و دماغ پر اتنا اثر انداز ہو رہی تھی۔ حازم وہی کھڑا والہانہ نگاہوں سے اپنی جنگلی بلی کو ایکشن میں آتے دیکھ رہا تھا جب دروازہ کھول کر 4 پولیس والے اندر داخل ہو کر ہیبا کے آس پاس آن کھڑے ہوتے حازم پر اپنے ہتھیار تان گئے تھے، جس کے ساتھ ہی حازم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ تم میرے اتنے قریب میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ ہمدان نے اتنی زور سے اس کی کلائی دبوچی تھی کہ مہروز کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ مہروز کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہوا کیا تھا۔ اس کے پلان میں تو ایسا کچھ شامل نہیں تھا۔ اس انسان کی قربت اسے کمزور کرتی تھی اور وہ اپنے کام میں ناکام ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے اب ہمدان صدیقی سے دور رہنے کا ہی فیصلہ کیا تھا، مگر قسمت اسے ایک بار پھر اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ میں نہیں جانتی، مجھے تو فرا آپی نے یہاں بھیجا تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ یہ آپ کا روم ہے۔ مہروز نے اپنے کردار میں رہتے نہایت ہی خوفزدہ انداز میں اسے بتھرائے شیر کو جواب دیا تھا جو عنقریب اس کا گلا دبانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آخر تم کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ میرے گھر والوں کے بیچ رہنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ ہمدان بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس کے گھر والے اس لڑکی سے سختی برتنے نہیں دے رہے تھے اور وہ اس لڑکی کو یہاں رہنے نہیں دے سکتا تھا، اسے بس سلاخوں کے پیچھے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ اس کی بات پر آنکھوں میں آنسو بھرے منمنائی تھی۔ ہمدان نے کچھ لمحے یک ٹک اس کے دلکش نقوش کو گھورا تھا، جس کے چہرے کی معصومیت اور بھولا پن ایسا ہی تھا کہ وہ واقعی کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ اس سے زیادہ معصوم شاید پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، جانے دیں۔ وہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے مہروز کو لگ رہا تھا اس کا دھڑ دھڑ کر پاگل ہوتا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ چھوڑوں گا تو اب میں تمہیں کسی بھی صورت نہیں، بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی تمہیں اس دھوکے کی۔ ہمدان اسے کلائی سے تھام کر بیڈ سے نیچے کھینچ چکا تھا۔ مہروز کبھی اس کے سامنے بنا دوپٹے کے نہیں آئی تھی، مگر اس وقت دوپٹہ ہونا تو دور کی بات، اس کی کمر سے نیچے آتے لمبے گھنے بال چٹیا میں مقید ہمدان کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ وہ سر تا پا قیامت سا حسن رکھتی تھی۔ اس بات سے ہمدان صدیقی بھی انکار نہیں کر پایا تھا، مگر اسے اس لڑکی سے نفرت کے علاوہ کوئی جذبہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ہمدان نے اسے دروازہ کھولتے روم کے باہر اتنی زور سے دھکا دیا تھا کہ مہروز
اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتی روم کے باہر سامنے لگی ریلنگ کے ساتھ ٹکرا گئی تھی۔ اس کی پیشانی پر شدید چوٹ آئی تھی۔ بھل بھل پیشانی سے نکلتے خون کی پرواہ کیے بنا ہمدان اس کے منہ پر دروازہ زوردار آواز میں بند کر گیا تھا۔ مہروز کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر بے مول ہوئے تھے جنہیں اگلے ہی لمحے رگڑتی وہ دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ اس شخص کی جانب سے کیا ہر ستم اسے قبول تھا، اور وہ ویسے بھی زندگی میں اب تک جتنا درد اور تکلیف وہ سہ چکی تھی، اس کے آگے یہ چوٹ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ مگر اس کی زندگی کی ایک ہی خواہش تھی کہ اب کہ وہ مرنے سے پہلے بس ایک بار اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتی تھی، بس ایک بار، جو کہ وہ جانتی تھی کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کی یہ خواہش شاید ادھوری ہی رہ جاتی۔ مہروز کی آنکھوں میں درد کی گہری چادر چھائی تھی، مگر چہرے پر اپنی مخصوص دل فریب مسکراہٹ لیے وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ پری میری گڑیا، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہو؟ ان لوگوں نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ سفیان ڈاکٹر کو کال کرو، وہ ابھی تک پہنچا کیوں نہیں؟ یاسمین بیگم انجانے کتنی بار پریسے کا چہرہ چوم چکی تھی۔ رات کے 2 بجے پریسے کو افندی مینشن کے آگے کوئی گاڑی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پریسے اس وقت بے ہوشی کی حالت میں تھی، مگر جیسے ہی اسے ہوش آیا اس نے اپنے پورے خاندان کو اپنے آس پاس پایا تھا۔ سامنے ہی سفیان اور شہباز افندی آنکھوں میں گہرا تفکر لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ پریسے کو ہوش میں آتے دیکھ کر سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، ان لوگوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ مجھے اتنے ٹائم ایک اندھیرے روم میں قید رکھا جہاں ایک ملازم آ کر تینوں ٹائم کا کھانا دے جاتا تھا۔ اس کے علاوہ نہ تو کوئی میرے روم میں آیا اور نہ ہی مجھے کچھ کہا۔ پریسے نے اقرا کے رٹے رٹائے الفاظ بتائے تھے۔ تم نے وہاں کسی کا چہرہ دیکھا؟ اور کیا اس ملازم کا حلیہ بتا سکتی ہو تم؟ سفیان پریسے کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھامتے فکر مندی سے بولا تھا۔ جب پریسے کی آنکھوں میں اس وحشی کی شبیہ لہرائی تھی جو دیکھنے میں جس قدر ہینڈسم اور پیارا تھا، عادتوں اور حرکتوں میں اتنا ہی جلاد تھا۔ نہیں، وہ ملازم جب بھی آتا تھا تو اس کا چہرہ ڈھکا ہوتا تھا۔ مجھے وہاں بے ہوش کر کے لے جایا اور واپس لایا گیا تھا۔ میں کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ پریسے نے بہت مشکل سے اور شاید پہلی بار اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ یہاں اس وحشی کے نہ ہوتے ہوئے بھی اس نے اسے اپنی دھمکیوں کے زیر اثر باندھ رکھا تھا۔ اوکے، ان لوگوں کو تو ہم ڈھونڈ کر ان کے انجام تک پہنچا کر رہیں گے، لیکن اب کوئی بھی میری بیٹی سے مزید کوئی سوال نہیں کرے گا۔ دیکھو بیچاری کا چہرہ کیسے تھکن اور کمزوری کی وجہ سے مرجھایا پڑا ہے۔ سب لوگ رش ختم کریں اور پری کو آرام کرنے دیں۔ شہباز افندی اس کے قریب آ کر اس کا ماتھا چوم کر اسے پیار کرتے باقی سب کو روم سے جانے کا بول گئے تھے، جبکہ پریسے ان سب کے اتنے خلوص اور محبت پر مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ بھلا ان لوگوں کے خلاف کیسے جا سکتی تھی، وہ بھی شاویز سکندر جیسے شخص کی وجہ سے؟ مگر اس کی سفیان کو مار دینے کی دھمکی بار بار پریسے کے کانوں میں گونجتی اس کے حلق خشک کر دیتی تھی۔ سب لوگ روم سے ایک ایک کر کے نکل چکے تھے جب سفیان اس کے قریب آیا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ان گزرے دنوں میں کس قیامت سے گزرا ہوں۔ کوئی ایک لمحہ سکون سے نہیں گزرا۔ آئندہ کبھی مجھ سے دور مت جانا، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سفیان افندی۔ سفیان اس کا نازک ہاتھ تھامے اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے بولا تھا، جس پر پریسے کا دماغ ایک بار پھر شاویز سکندر کی طرف پہنچ چکا تھا۔ ہر بار اسے مارنے اور گلا دبانے کی دھمکی ہی دیتا رہتا تھا۔ پریسے نے یکدم اس کا خیال جھٹکتا تھا۔ وہ بلیک ہاؤس سے تو آ گئی تھی، مگر اس سے بلیک بیٹس کے حصار سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں نے بھی آپ کو وہاں بہت یاد کیا، بہت روئی ہوں۔ وہ بہت ظالم لوگ تھے، آپ کو گولی لگی تھی نا؟ آپ ٹھیک ہیں اب؟ پریسے نے اس کے بازو کی جانب دیکھا تھا۔ تم واپس آ گئی ہو نا؟ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور چند دنوں بعد ہونے والے ہمارے نکاح کے بعد تو مزید ٹھیک ہو جاؤں گا۔ سفیان کے شوخی بھرے انداز پر پریسے نے فوراً اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروا لیا تھا۔ وہ اپنے دل کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کا بچپن کا منگیتر بیٹھا تھا جس سے کچھ دنوں میں اس کا نکاح ہونے والا تھا، مگر اس کے دل و دماغ پر بار بار اس بلیک بیٹس کا سایہ کیوں لہرا رہا تھا؟ کیوں بار بار اس کا دھیان اس وحشی کی جانب جا رہا تھا جس نے اسے رلانے، درد اور تکلیف دینے کے سوا کچھ نہیں کیا تھا؟ جاری ہے۔